الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع سورہ آل عمران آیات 31 اور 32 ہے۔ یہ قرآن عظیم کی انتہائی عظیم آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنے قرب میں آنے کا راستہ دکھایا ہے اور انہیں اپنی رضا کو پانے کا طریقہ بتایا ہے، اور انہی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم رسالت اور آپ کے ساتھ جو اللہ کا خاص قرب کا تعلق ہے اس کا کھل کر بیان فرمایا ہے۔ اور اسی آیت سے انہی آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شخص حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا ہے اور آپ کو اپنا آقا سمجھ کر آپ سے اطاعت و محبت کا تعلق بناتا ہے تو اسی کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسی کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور یہ فیض بھی تبھی ملتا ہے کہ انسان جب حضور کی غلامی کو اپنا لیتا ہے اور مخلصانہ تعلق بنا لیتا ہے، اپنے آقا کا سچا غلام بن جاتا ہے، تو پھر اللہ ایسے گناہگار بندے کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ گناہ لے کر آتا ہے لیکن غلامی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ 3 4 5 موضوعات ہیں اس آیت کے اندر، تو اس کا ترجمہ سنتے ہیں پھر اس کے شان نزول بیان کروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل، آپ فرما دیں، اے حبیب آپ بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری اللہ سے محبت ہے۔ اے حبیب، حضور علیہ السلام کو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں، آپ فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اس محبت خداوندی کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ سچا تب ہوگا فاتبعونی، تم میری پیروی کرنے لگ پڑو، میرے پیچھے چلنے لگ پڑو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین، ایک شخص اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوں، میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میں اپنے رب کا بڑا نیک بندہ ہوں، اور اپنے دل میں حضور اللہ رب العالمین کی محبت کا جذبات محسوس کرتا ہے، توحید کے جذبات محسوس کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے قرب کو محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک اس کی کیفیت ہے جو بڑی اچھی ہے۔ لیکن یہاں مالک کائنات نے فرمایا کہ میری محبت کا دعویٰ شروع تب ہوگا جب تم میرے حبیب کی غلامی میں آؤ گے، جب تم میرے حبیب کے پیچھے چلو گے
اور اس حبیب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو گے تو تب تمہیں راہ محبت خدا ملے گی اور خدا کی محبت کا پتہ تب چلے گا۔ اور اگر کوئی حضور کی غلامی کو پیچھے کر دے اور آپ سے عام سا تعلق بنا کے رکھے، عارضی تعلق رکھے، اور پھر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے، توحید کا اعلان کرتا رہے، عبادات کرتا رہے اور نیکیوں کے کام کرتا رہے، چاہے دنیا کی ہر نیکی کر لے، اگر حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کا، ادب کا، اطاعت کا اور اتباع کا تعلق نہ ہو، خدا کی محبت نہیں ملتی، خدا کا قرب نہیں ملتا۔ حاضرین دیکھیے، یہاں بہت ساری اس کے حوالے سے شان نزول بیان ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ کچھ لوگ تھے حضور کے زمانے میں، قال اقوام علی عہد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور کے زمانے میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ بات کرتے تھے، اور حضور کے سامنے بھی، یا محمد، اے محمد، انا لنحب ربنا، ہم تو اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک خاص مینٹیلٹی ہے، ایک خاص ذہنیت ہے، ایک خاص بات ہے جو آج کے زمانے میں بھی اسی طرح ٹریول کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور اللہ کی توحید کا درس دیا اور لوگوں کو خدا کا راستہ دکھانا شروع کیا تو آگے سے لوگ یوں بولنے لگ پڑے، کچھ لوگ، کالا اقوامن، کچھ قومیں، کچھ لوگ، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہمیں اللہ سے محبت ملی ہوئی ہے، آپ ہمیں جو سبق دے رہے ہیں یہ سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں توحید کا سبق آتا ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم تو یہ محبت کی باتیں جانتے ہیں، ہمیں خدا کا قرب ملا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ جملے بولے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اب اس بات کو ذہن میں لائیں، ملائیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، حضور کے زمانے میں چلے جائیں تصورات میں اور اس دور میں جا کر یہ بات سوچیں کہ جب حضور پیغام خدا دے رہے تھے، ہدایت کی بات دے رہے تھے اور اللہ کے قرب کے راستے بتا رہے تھے تو لوگ آگے سے ان کو جو ان کی ذہنیت یہاں سے محسوس ہوتی ہے وہ کم اہم سمجھ رہے تھے اور خود کہتے تھے ہمیں پتہ ہے جی یہ تساں اساں کے دسن لگے ہو۔ آج کے دور میں کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تساں کیڑی گل اساں دسن لگے جی، اساں ساریاں پتہ ہیں، اساں ساریاں سمجھنے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کے متکبرانہ سوچ ہے، یہ آج بھی ہے۔ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی محبت کی بات کرتا ہے اور دینداری کی بات کرتا ہے اور اولیاء سے نسبت کی بات کرتا ہے اور کوئی حق بات، محبت کی بات، ایمان کی بات جب وہ کرتا ہے تو جس کے ذہن میں بیماری کی کوئی بھی شکل ہو، اس کو قوم کی بیماری لگی ہو کہ ہم بڑی قوم کے ہیں، اس کو کہیں اور کسی درگاہ سے نسبت ہو، اس کو وہ زوم ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ آج کل آ گیا ہے تو وہ ایک بیماری لگ جاتی ہے، یا اسی طرح اگر چند باتیں کرنے کا طریقہ آتا ہے وہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، یہ چند کلاسیں پڑھ لے، تھوڑی سی چیزیں سیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سکالر سمجھتا ہے، بڑا عالم، حافظ، اور اس طرح کی وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتا ہے اور دوسری تمام لوگوں کو وہ غیر اہم سمجھتا ہے۔ تو یہی ذہن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضور نے جب پیغام ہدایت دیا، پیغام توحید دیا، اللہ کی محبت کی بات کی تو آگے سے انہوں نے کہا جی اساں پتہ ہے جی اساں اللہ نال بڑی محبت رکھنی ہے۔ یعنی یہ جو بیہائنڈ دا لائنز جو اس کے اندر باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ہمیں آپ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے، تو اللہ نے کہا میں تساں یہ گلاں چنگا سمجھنا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، اللہ نے یہ آیت نازل کی، کہا تم دعوی محبت الہی اپنے پاس رکھو، تمہاری محبت کا دعویٰ مجھے قبول نہیں اگر تم میرے حبیب کے غلام نہیں، تمہاری محبت کا دعویٰ، تمہاری خدائی توحید کے ماننے کا دعویٰ میں قبول اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ میرے محبوب کے غلام بن کر میرے پاس نہیں آتے۔ تو یہ بات سکھا دی کہ اب جو بھی اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھے گا اور حضور کے راستے کو چھوڑے گا
وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کعبے کا طواف کرتا رہے، زندگی کی ہر نیکی کر بیٹھے، خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک کہ غلامی رسول نہیں ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، آقا علیہ السلام نے جب انہیں یہ بیان کیا، یہ بتایا، تو پھر ان کی آنکھیں نیچے ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور بڑی محبت تھی ان کو، آپ کو پتا ہے وہ کون ہیں؟ عیسائی۔ انہا نزلت فی وفد نجران، 70 نجران کے عیسائی پادری مولوی وہ حضور علیہ السلام سے اسلام کے اوپر بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب میں نے سورت شروع کی تھی اس وقت میں نے شان نزول میں یہ بھی بیان کیا تھا، تو وہ جو 70 وفد نجران کے عیسائی عالم پادری آئے تو ان سے جب گفتگو ہو رہی تھی آقا علیہ السلام کی، قالو انہوں نے کہا انما نعبد المسیح، یہ لفظ یاد کریں، اور آج کے دور کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح ہمارے سادہ مسلمانوں کو، اہل محبت مسلمانوں کو گمراہ ان لفظوں سے کرتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کیا کہا؟ انما نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، المسیح حضرت عیسیٰ بن مریم کی۔ کیا کہا؟ ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور کے سب سے ان پڑھ بھی مسلمان ہو اور اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس سے اگر پوچھیں بھائی تم ولیوں کو کیا سمجھتے ہو تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ان کو ولیوں کو اللہ جیسا نہیں مانتا، اللہ کی صفات کا حامل نہیں مانتا، بلکہ اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ سمجھتا ہے۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو بہت سیانے ہیں، جو دین میں اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں، وہ ایسے سادہ لوگ مسلمانوں پر یہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ جو عیسائیوں نے بات کی تھی وہ ہمارے مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا انما نعبد المسیح، حضور کو کہنے لگے جناب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، حبا للہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اب یہ جملہ یاد رکھیں، آج تبلیغ ہو رہی ہے اس بات پر کہ یہ مسلمان ہیں یہ مشرک ہو گئے، انہوں نے اولیاء اللہ کو اتنا ماننا شروع کر دیا کہ ان کی عبادت شروع کر دی، جبکہ کھل کے بات ہے یہ ساری اسلامی تعلیمات، یہ قرآن حدیث کا لٹریچر، یہ سارا یہ ریکارڈ موجود ہے اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان موجود ہیں۔ آپ سب لوگ دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، تفسیرات پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، اور یہاں باہر دیہاتوں میں چلے جائیں اور گائے بھینس چرانے والے ان پڑھ جاہل لوگوں سے ملیں، کوئی بھی کسی انسان کو، کسی ولی کو اللہ جیسا نہیں مانتا، بلکہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا نیک صالح بندہ مانتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس سے محبت کرتا ہے، صرف محبت ہے۔ اولیاء سے ہماری محبت ہے اور ہم ان سے تعلق محبت رکھتے ہوئے ان سے ہدایت لیتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی طرف جانے کے راستے سیکھتے ہیں۔ یہ اولیاء کا کام ہے۔ حاضرین یہ بھی دیکھ لیں، دوسری طرف اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے کا مرشد، پیر یا جو بھی اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ اللہ جیسی عبادت میری کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، نیچے گر جاؤ، سجدہ کرو، یہ نہ کیا تو بے ادبی ہوگی، آگے چلے تو بے ادبی ہوگی، پیچھے چلے تو بے ادبی ہوگی، جھک کے نہیں ملے تو بے ادبی ہوگی، تو یہ ساری قسمیں یہ شرک کی شمار ہوں گی، کیونکہ جھکنا اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اور میں نے بہت واضح آپ کو عبادت کا معنی بتایا ہوا ہے کہ ہر وہ کام جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اگر آپ وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ حتیٰ کہ دعا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ سے کی جا سکتی ہے، اولیاء سے کروائی جا سکتی ہے، ماں باپ سے کروائی جا سکتی ہے، استاد مرشد سے کروائی جا سکتی ہے، مانگی نہیں جا سکتی۔ ہاں ہمارے ہاں کچھ جاہل لوگ یا جن کو دین کی اس طرح سمجھ نہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں جی دعا منگی ایسا، پیروں کو دعا منگی، تو اس کا منگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سے مانگا ہے کہ ہمیں جناب بیٹا دے دیں، ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہماری بیماری میں آپ شفا دے دیں، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ جو لفظ بھی غلط بولے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے عرض کرتے ہیں جی اللہ سے دعا کریں بیماری سے شفا ہو جائے، دعا کریں میری گود ہری ہو جائے، میری اولاد ہو جائے، دعا کریں میری مشکل آسان ہو جائے۔ تو دعا کس سے کی جاتی ہے؟
اللہ سے، دعا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو نجران کے ان عیسائی پادریوں نے انہوں نے کہا نعبد المسیح، ہم حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کرتے ہیں، حبا للہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے ہماری محبت ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ ان کو اللہ جیسا سمجھتے، ٹرینٹی کے قائل تھے، تین خداؤں کے قائل تھے، میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اس آیت کے حوالے سے لکھا کہ یہودی بھی اور عیسائی یہ دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے حوالے سے، کیونکہ ان کا ایک قول تھا، ہم نے پہلے پڑھا، اور وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا لفظ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک تھا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور ہم اللہ کے بڑے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب اور بڑے مقرب ہیں جی۔ اور جب یہ وہ دعویٰ کرتے تھے تو نعوذ باللہ ان کے اس دعوے کا رد کرنے کے لیے کہ اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، وہ لم یلد ولم یولد کی شان رکھتا ہے، نہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، وہ تو بے نیاز رب ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے، وہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نے کہا تم میرے محبوب بنتے ہو، میرے بیٹے بنتے ہو، بات سنو میری، میرے قرب کا راستہ لینا ہے تو ایک طریقہ ہے، یہ لفظ چھوڑ دو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب بننا ہے تو راستہ محمد مصطفیٰ والا ہے، میرا محبوب بننا ہے تو راستہ میرے حبیب والا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فتبعونی، میرے راستے پر چل کے آؤ۔ اب یہ جو حب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا اور اسلامی لٹریچر میں استعمال ہوا، 12 مرتبہ حب کا معنی استعمال ہو رہا ہے۔ حب جو ہے، حب، اس کا معنی آپ سمجھ لیجیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ حب جو ہے یہ حضرت ثناء اللہ پانی پتی انہوں نے تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت اس کی تعریف لکھی ہے کہ حب جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے، محبت ایک کیفیت ہے، وہ عبارتن، یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے ان اشتغال قلب المحب بالمحبوب، کہ ایک محب، محبت کرنے والے کا دل اپنے محبوب کے ساتھ جڑ جائے، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ مل جائے اور اس کے اندر وہ گم ہو جائے، وَآنَسَهُ بِهِ، اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ انس کرنے لگ پڑے۔ کس عالم میں وہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ بیان کرتے ہیں بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کہ سچا محب، سچا عاشق، سچی محبت کرنے والا، محبت میں سچا وہ ہوگا کہ جس کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، بس صرف اپنے محبوب کی محبت ہو، اور اس کا دل کسی اور کی محبت کو قبول ہی نہ کرے، اس کا دھیان کہیں اور جائے ہی نہ، بس وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہی محبت کرتا رہے۔ یہ کیفیت ہے، کیفیت محبت ہے، اور وہ اسی کی محبت میں مبتلا رہے، ایک لمحہ بھی اپنے محبوب کی محبت سے خالی نہ ہو۔ اس طرح اس کی یہ جو محبت ہوگی یہ اس کے اصلی اور سچا اور سچا محب ہونے کی علامت بنے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ العشق نارن، عشق جو ہے کیفیت محبت جب عروج پہ پہنچتی ہے اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق ایک ایسی آگ ہے فی القلوب جو دلوں کے اندر جلتی ہے، تحرک ما سوى المحبوب، جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ انسان کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا اور اپنے محبوب کے سوا وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ علامہ پانی پتی تفسیر مظہری انہوں نے لکھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سچا عاشق اپنے دل میں کسی غیر کا خیال کبھی سوچتا بھی نہیں اور کبھی اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں فلا یرا نفسہ، وہ حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ نے معاشرے میں لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو سچا محبوب محب بنتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ، مجنوں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا، اور یہ اس کی سچا محب ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور وہ اپنے فلا یرا نفسہ، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو بھولتا ہے؟
یہ کیفیات محبت کو سٹیپ وائز جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کہ محبت کیا ہے. دوبارہ سنیے کہ دل میں کسی اور کا خیال نہ ہو، بس محبوب کا دھیان ہو. دل میں کسی اور کے لیے محبت نہ ہو، محبوب کے لیے ہو، اور دل ہر لمحے اپنے محبوب کی محبت میں مبتلا رہے. پھر آگے اس کی کیفیت علامات کہ اپنے آپ کو بھی وہ نہ دیکھ سکے، فلا یرا نفسہ، اپنے آپ کو بھول جائے. اور کیفیات عشق و محبت کا پھر حاصل اسے یہ ملے کہ اس کی خواہش ایک ہی ہو، ابتغاء مرضات المحبوب، کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، بس میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے. جب یہ کیفیت عشق و محبت کسی انسان کو ملتی ہے تو وہ محب صادق بنتا ہے، سچی محبت والا بنتا ہے. پچھلی جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس میں آپ ان سب کو ذہن میں رکھیں. عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے. تو محبت تو ہوتی ہی ہے کہ صرف ایک کی محبت آپ کے دل میں ہو اور بس آپ کا دل اس کے سوا کسی محبت کو قبول ہی نہ کرے، دھیان ادھر ہو، اور اتنا دھیان ہو کہ انسان خود کو بھول جائے اور خواہش یہ ہو کہ محبوب خوش ہو جائے، اس کی رضا مل جائے. میری نعتیہ اشعار ہیں، کسی زمانے میں نے لکھے تھے، اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ میرے خانہ دل میں بھی آ کبھی، میرے سوئے بخت جگا کبھی، میرے خانہ دل میں بھی آ کبھی، میرے سوئے بخت جگا کبھی، میں ہوں ظلمتوں کے ہجوم میں مجھے پاس اپنے بلا کبھی. نہ ہو جستجو کسی غیر کی، یہ طلب کی بات ہے، یہ منزل عشق نہیں ہے، یہ طلب عشق ہے. نہ ہو جستجو کسی غیر کی، مجھے شیدا اپنا بنا کبھی، ہے یہ راشد ان کا ہی معجزہ کہ نہ ان سا کوئی ہوا کبھی. لیکن جس کو یہ منزل مل جاتی ہے، یہ تو ابھی ہم مبتدی ہیں، لیکن جو اس منزل عشق تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی طرح اپنی زبان سے یوں کہتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ محبت کی منزل ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر تم سچے محب ہو، اللہ کی محبت رکھتے ہو، تو اتباع رسول کے راستے سے تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ انسان یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری اللہ سے محبت ہے. تو اللہ نے کہا بھائی اے تیری چھوٹی گل ہے، تو محب نہ بن، تو محبوب بن جا میرا. اللہ کہتا ہے تو میرا محب بننا چاہتا ہے، میری محبت لینا چاہتا ہے، یہ چھوٹا درجہ ہے. میں تجھے محب نہیں، میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں تجھ سے محبت کروں گا. مولا کیسے؟ میں تو تیری محبت کا طالب ہوں. اللہ کہتا ہے میں تجھے اپنا محبوب بنا، میں تجھ سے محبت کروں گا، تو ایک طریقہ اختیار کر لے. مولا کون سا طریقہ؟ کہا میرے محبوب کا غلام بن جا، اتبعونی، اتباع رسول کر لے، حضور کی غلامی میں آ جا اور آپ کی غلامی کو اپنے دل و جان میں بسا لے. تو میرا محب نہیں، میرا محبوب بن جائے گا. یحببکم اللہ، اللہ تجھے محبت دے دے گا اپنی، اور خالی اللہ تجھے محبت ہی دے گا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیرے سارے گناہ بھی مٹا دے گا. یہ اللہ کے فضل کی بات ہے. جو اللہ کی محبوبیت کا درجہ پا لیتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک انسان سے کچھ غلطی خطا ہوتی ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تو سچا محب بننا چاہتا ہے، میں تجھے سچا محبوب بنا لیتا ہوں. میرے حبیب کا غلام بن، تو میرا محبوب بھی بن جائے گا اور تیرے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور تمہیں پتہ ہے نا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور آخر میں فرمایا قل اطیعوا اللہ، آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیں، حبیب آپ انہیں بتا دیں اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا اللہ والرسول، اور رسول اللہ کی بات مانو. راستہ یہی ہے، اطاعت رسول، اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بات ماننے کو. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اتباع کرو. اتباع کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا.
کہا پیچھے پیچھے چلو، کہ اگر تم میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، کیا مطلب؟ جب ان کی غلامی میں آ جاؤ گے اور ان سے محبت کا، ادب کا، اطاعت کا، اتباع کا تعلق بناؤ گے تو پھر تم محب نہیں، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور ضمنی بات یہاں پر جو ہمیں عقیدے کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے ساتھ تعلق کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق غلامی ہونا چاہیے۔ کہیں ان کو بڑا بھائی نہ سمجھنے لگ پڑنا، کہیں انہیں اپنے جیسا نہ ماننے لگ پڑنا، یا کسی وجہ سے ان کو کمزور یا کم تر نہ سمجھنے لگ پڑنا، جیسے کہ ہمارے اسلامی فرقوں کے اندر بعض لوگوں میں یہ کمزور عقیدے پائے جاتے ہیں کہ فلاں چیز کا پتہ تھا، فلاں نہیں پتہ تھا، یا ہمارے جیسے بڑے بھائی تھے، یا اس طرح کی کمزور باتیں۔ یہاں اللہ نے واضح کیا کہ میرے محب نہیں، میرے محبوب بنو، اور وہ اس طرح ہوگا کہ میرے حبیب کی غلامی میں پیچھے پیچھے چل کے آؤ، یہ تمہیں میری بارگاہ تک لے آئیں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، اور رسول اللہ کی بات ماننی ہے۔ اور پھر ساتھ اگلی گل بھی کی تھی، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ بات نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا، اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، اور رسول اللہ کی غلامی نہیں اختیار کرتے، آپ کے پیچھے نہیں چلتے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں بتا دی کہ میری محبت ملے گی کیسے، کہ حضور کی غلامی میں آؤ گے۔ تو یہاں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، جو حضور کی غلامی میں آتا ہے اس کا ایمان بھی قبول، اس کا عمل بھی قبول، اس کی ہر بات اللہ کی بارگاہ میں قبول، اور وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ اور جو حضور کی غلامی میں نہیں آئے گا، نہ اس کا کوئی اچھا عمل قبول ہوگا، نہ اس کا دین قبول ہوگا، نہ وہ دائرہ اسلام میں ہوگا، بلکہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، اللہ محبوب نہیں رکھتا، اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا جو اس کے حبیب کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو اس کے حبیب کی غلامی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ساتھ کافرین کا لفظ بول کے بتا دیا کہ اگر میرے حبیب کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑو گے تو تمہارا دین بھی نہیں بچے گا، پھر تم دائرہ اسلام سے نکل کر کافروں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اسی کو بات کو ایک شاعر نے، غالباً علامہ کا شعر ہے، بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے، اور میں وہ شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں گر نہ داری از محمد رنگ و بو، اگر تیرے اندر حضور رحمت عالم کیا کوئی خوشبو نہیں، ان کا رنگ نہیں، ان کی چال ڈھال نہیں، حضور کے اخلاق نہیں، آپ کے طریقے پہ اگر تو نہیں چلتا، گر نہ داری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالا نامے ہو، تو پھر ان کا نام نہ لے، ان کا نام نہ لے، پھر یہ نہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا ماننے والا ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، کیونکہ اگر امتی ہے تو تیرے اندر حضور کی خوشبو ہو، حضور کا طریقہ ہو، حضور کا اخلاق ہو، حضور کی تیرے پیچھے چلنے والا ہو، اگر تیرے اندر یہ صفات ہے تو پھر تو دعوی غلامی مصطفیٰ بھی کر، اور پھر دعوی محبت خدا بھی کر۔ اور کوئی اگر اس راستے پر نہیں چلتا تو پھر قرآن مجید نے واضح کر کے اعلان کر دیا کہ اس کا دائرہ اسلام میں رہنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔